کافی ہے زندگی کے لیے کر رہا سگا کہ انسان نو چاہیے کہ رب سونے دی محبت نو اپنے اندر جڑی چھپی ہوئی ہے. انڈیا دے ایک بزرگ ہوئے نے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم بھی سے صوفی بزرگ سے جڑے بعد درویش بن گئے. آپ فرمانے کہ بیکھا بھوکا کو نہ ہر کی گٹھڑی لال گرا کھول نہیں جانتے اس میں بہے کنگال. آپ فرماتے ہیں یہ مفہوم ہے کہ ہر دے اندر رب موجود، ہر دے دل دے وچ رب موجود ہے. اللہ تو ہر جگہ سجے کھبے اگے پیچھے ہر وچ بھی ہے، ظاہر ہے، جیسا کہ حدیث تو بھی ثابت ہے کہ صحابی جو پوچھے حضور بے حضور اللہ کہتے ہیں آپ نے کہا تیرے دل سے اس اللہ تک پہنچنا سی، اس اللہ تک جانا سی. لیکن کہنے وہ اللہ والے طریقہ دس دے نے قرآن کریم دسیا، حدیث دے اندر بھی دسیا ہے. تو جدو انسان اور حقیقت یہ ہے کہ عشق مولا ہی تمام دکھاں دا دارو ہے، عشق مولا ہی تمام مسئلہ دا حل ہے، عشق مولا ہی عروج دا نسخہ ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ سانو شیطانی قوتاں نے اس اصل پروگرام کو دور کر دیا، سانو اسلام کی ظاہری رسماں دی حد تک پسارتا. اور وہ اندر کو ساڑھے لوگ بھی شریک نے. بڑے دکھ نہ میں یہ گل کہنا ہے کہ وہ ساڑھے اندر بھی کچھ موجود ہے ظاہری گلاں تے زور دندے ہیں، لیکن حب للہ دی گل جڑی بنیاد روح ہے اسلام دی وہ دے پاسے تذکرہ بھی نہیں کرتے. اسی واسطے اس لیے بے شمار آستانے اور خانقاہاں اور مدارس دے چشمے خوش ہو چکے ہیں، اور وہ تعلیم جڑی ہے اپنی مخصوص مقاصد واسطے اور مخصوص تعلیم ہی دے رہے ہیں. اقبال قلندر لاہوری بھی اس گل نو جانتے سمجھ دے سی، بڑے دانے بندے سے. اقبال فرمانے نے کہ گلہ ہے یارہ مجھے خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. شاہینہ نو بلند پروانہ نو رب دی طرف جان وایا نو انہوں خاک دے وچ تھلے پستی دے پاسے لے جا رہے، بلندی دے پاسے لے جان دی بجائے. اس واسطے عشق مولا بہت اہم ہے. تو صوفیہ کرام اسے واسطے یہ ہوتے سب تو زیادہ آتی اللہ و آتی رسول تو بعد تزکیہ نفس تو بعد سب تو زیادہ جس چیز تو زور دندے ہیں وہ عشق مولا ہے. تذکرہ اولیاء دے اندر لکھے ہے حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، اور یہ صوفی بزرگ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ وقت دے بادشاہ سے بادشاہی چھڑ کے فقیر ہوئے، بادشاہی چھڑ کے درویش صوفی بنے، اور پھر طریقہ جو کمال حاصل کیتا کہ سبحان اللہ. تے آپ فرمانے نے رب سونے کا مخاطب ہو گئے، رب سونے میں گل کہتے ہیں حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ کہ اے اللہ تیرے عشق دے مقابلے چ اٹھے جنتا ہے چاہ، یعنی تیری محبت اتنا بڑا کمال ہے اور انعام ہے اور اتنی بڑی نعمت عظما اور دولت کبرا ہے کہ اللہ اٹھ جنتا بھی یہ کہ کوئی حیثیت نہ رکھ دیا، اٹھ جنتا کی کوئی حیثیت نہیں. تیرے عشق کی دولت جڑی ہے بہت عظیم نعمت ہے. یہ عشق ہی ہے کہ جدو یہ انسان دے اندر ہوتا ہے یہ نور نور عشق الہی انسان دے اندر چاہتا ہے، قلب چاہتا ہے، انگ انگ جے رچ بس جاتا ہے، تو پھر یہ روح دے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہدے بارے قلندر لاہوری اقبال بڑی پیاری گل فرما دے رہے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمینوں آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. اقبال کہتا ہے کہ یہ عشق ہی ہے جو میرے اندر آیا، یہ عشق ہی ہے جو کسی اندر آ جائے، یہ عشق ہی ہے کہ ایک کوئی چھال ماردا رب دی بارگاہ لے جاتا ہے. بغیر حب للہ دے رب دی بارگاہ چ رسائی نہیں ہو سکتی. قلندر لاہوری نے تاں ہی یہ گل سنائی سی کہ صرف ایک چھال کا معاملہ، تھوڑی ہمت کر
اگر باطنی دنیا سیر و پرواز کرنی ہے، اپنی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کرنی ہے، تو اللہ رب العزت دے عشق نو اپنے اندر زندہ کر، بیدار کر اور ترقی دے، عروج دے دو۔ تذکرہ اولیاء دے اندر ہی سلطان العارفین حضرت بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت صوفی بڑے بزرگ بزرگ ہوئے نے، آپ فرماتے ہیں کامل عارف وہی ہے، یعنی عارف کہتے ہیں پہچاننے والے، یہ اللہ کو پہچاننے والا کامل وہی ہے جڑا عشق الہی دی اگ وچ جلدا رہے ہر ویلے، وہ کامل عارف ہے کہ جدے اندر آتش عشق الہی رج بس جائے۔ اگے آپ فرما دے ہیں کہ جدو میں دنیا نو چھڈ کے عشق الہی دی راہ اختیار کیتی تے میں اپنی ہی ذات نو اپنا دشمن تصور لا پیا کروں کہ میرے اور اللہ دے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو میں ہی ہے، انہوں دور کرنا ضروری ہے تھے، آپ سمجھائے رہے ہیں۔ اگر کامل عارف بننا ہے تو پھر عشق الہی دی آگ جڑیا کر، تے اپنے اس وجود چو نکل جا۔ یہ تیرا سب تو بڑا دشمن یہی ہے، شیطان دی کی ضرورت ہے۔ شیطان تائیں تینوں گمراہ کردا جب تیرا اندر نفس امارہ جڑا ادھر یاری لوگ ہے تے نفس امارہ اور ادھر جڑیاں تارا ساریاں کٹ دے، یہ تیرا سب تو بڑا دشمن ہے، اینو قابو کر لو تے شیطان اور خلق کی طرح کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تھوڑی ہمت کر، تے جدوں کوئی انسان ہمت کردا ہے انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ عشق الہی جڑا ہے نور ہی نور ہے، یہ نور عشق الہی جس بندے اندر آ جاتا ہے تو وہ دنیا کا عظیم انسان ہے، وہ عام آدمی نہیں رہتا ہے۔ کشف محجوب دے اندر دادا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ عاشقان الہی دربار حق دے او مقرب لوگ نے جڑے ماسو اللہ تو غیب اور خلقوں تو بیگانہ، عرش دے مکین اور پیکر نورانی حق دے مواحد، مقامات و احوال دی حدود جو برا اپنے باطن نو مخلوق تو روکیا ہویا، مخلوق تو بے اختیار کیتا ہویا، اللہ دے عشق وچ کمر بستہ رہتے ہیں اور ہر ویلے اللہ تعالیٰ دے لطف و کرم دے سر تو لے کے پیران تک منتظر بڑے بیٹھے رہتے ہیں ہر ویلے، یعنی اپنا قلبی دھیان ہر پاسوں ہٹا کے اپنے قلب دے دھیان نو رب دی طرف لا کے رکھ دے ہیں اور اللہ رب العزت دے انعامات و اکرام اور وہ منتظر رہتے ہیں ہر وقت۔ رہتے اسے دنیا سے، لیکن اس دنیا سے ایویں وہ لوگ رہتے ہیں جو مردہ رہتا ہے، انہوں نے نزدیک اللہ والیاں نے دنیا ہے ہی نہیں، وہ کلے ہی ہے، اپنے آپ کو کلہ ہی سمجھ دیا یا میرا رب ہے یا میں ہاں، تے ہر ویلے سے کیفیت رہتے ہیں۔ دنیا تو اینے بے دھیان بے رغبت ہو جاندے ہیں اور تعلقات توڑ لیندے ہیں اور رب نہ جوڑ لیندے ہیں اور رب جی میں وہ مست رہندے ہیں۔ اقبال تاں ہی گل کہی سی نا جی کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، کر اس کا پخارا نہ صفحہ نہ سمر کرنا۔ کیونکہ نہ ساریاں گلاں تو نکل کے خدا مست ہے، خدا مست لوگ کائنات کا حسن ہے، یہ تو خدا مست لوگ جتنے ترے بھی جاندے ہون جن جگہ قدم ہی رکھ دے یا تو وہ مٹی دا ذرے بھی پیروں نوں چوم دے اور رب دا شکر ادا کر دے کہ اللہ تیرے ایک عاشق دا قدم ساڈے اوتے آیا۔ اور یہ الحمدللہ جتنے بیٹھتے ہیں وہ جگہ پا برکت ہو جاتی ہے، انوارات اتنے پھیلتے ہیں۔ اولیاء کرام چونکہ زندہ نے، دنیا تو پردہ کرنے تو بعد بھی زندہ نے، اسی واسطے قبراں تو اج بھی فیض دے رہے ہیں، لیکن وہ لین والا چاہیے، وہ لین دے طریقے نے انشاءاللہ کدے یہ بھی تذکرہ کریں گے۔
تے اے اللہ رب العزت دی وہ دولت ہے کہ انسان نو چاہیے کہ اس عشق حقیقی دی نعمت دی قدر کرے. تے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں جینا عشق حقیقی پایا منہ نہ کچھ الاوڑ ہو. جینا عشق حقیقی پایا وہ منہ نہ کچھ الاوڑ ہو. ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ تے دم نو قید لگاون ہو. پاس الفاظ اللہ اندر سا اللہ باہر نکلے ہو، دم نو قید لگاون ہو. نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماون ہو. جو زبان نہ بھی ذکر کر دے ہے تے روح نہ بھی ذکر کر دے ہے، قلب نہ بھی ذکر کر دے ہے. تے آپ فرمانے کہ میں قربان تینہ تو باہو جڑا ایک سی نگاہ جواون ہوں. آپ فرمانے کہ میں انہاں لوکاں دے صدقے والی جاواں قربان ہوواں جڑے ایک نگاہ نہ مردہ دلاں نوں زندہ کر دندے نے. کہ کر چوری کرنے غوث پاک نے آندا ہے تو قدم بنا کے بھیج دندے نے. ایک نگاہ جی عاشق تکھے دے لاکھ کروڑا تارے ہو. اقبال تائیں یہ گل کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، لیکن شرط جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آئی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اللہ رب العزت عشق نو اپنے اندر بیدار کریے، ترقی دئیے اور انہوں نقطہ کمال تک پہنچائیے انشاءاللہ. تے پھر اس امت دے اندر جدوں یہ آتش عشق الہی، نور عشق الہی پھیل جائے گا تے دجالی قوتاں واسطے یہ ایڈی بڑی طاقت ہوگی، ساری قوتاں رو پاش پاش کر دیں گے. آخر ملتے حسب صاحب کے کوئی نعرہ کہ اللہ بس تے باقی حوث وما علینا الا اللہ.